چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی ہاں بحث کرنی تھی احکام حروف سے. احکام حروف کیا چیز ہے؟ تو میں نے بتایا تھا اس سے پہلے کہ جب ایک حرف کسی کلمے میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر سی بات اس حرف کے آگے پیچھے دوسرے حروف بھی ہوتے ہیں، تو اس حرف کے الگ الگ حالات پیدا ہوتے ہیں، انہی کا نام ہے احکام حروف. ایک حرف کا کلمے میں استعمال ہوتے وقت جو حالات ظاہر ہوتے ہیں، جو حالات پیدا ہوتے ہیں، اسے احکام حروف کہتے ہیں. یعنی ایک حرف جو کلمے میں استعمال ہوا ہے، اس حرف کے کیا حالات ہیں، اس کے کیا شرائط ہیں، اس کے پہلے بعد والے حروف کی وجہ سے جو بھی حالت پیش آئے گی، سامنے آئے گی، اسی کو کیا کہیں گے؟ احکام حروف. کیا کہیں گے؟ احکام حروف. جیسے مثال دیا ہے، مثلا حرف را. کیا ہے؟ حرف را جب ساکن ہو، را ساکن، ٹھیک، حرف را جب ساکن ہو، ٹھیک، اس کے پہلے زبر ہو یا پیش ہو، تو را کو کیسے پڑھیں گے؟ تفخیم کے ساتھ، موٹا بنا دیں. جیسے ابھی نہیں، ابھی الگ نہیں، یہ ہو گیا آپ کے مان لیں اک بے پہ زبر را پہ ساکن، ٹھیک ہے. اب ایسے الگ رہے گا تب نہیں احکام سے بحث ہوگی. را اگر حرف کی صورت میں ہو، اکیلا ہو، تو احکام کی ضرورت نہیں ہے. احکام کی ضرورت کب پڑتی ہے؟ جب کسی کلمے میں استعمال ہو. جب کسی کلمے میں استعمال ہوگا، تو کلمے میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کے الگ الگ حالات ہوتے ہیں. انہی حالات کے لیے کچھ احکام بنائے گئے ہیں. جیسے کہا گیا کہ را اگر ساکن ہوتا ہے اور اس کے پہلے زبر یا پیش ہو، تو را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی موٹا بنا کے کہیں گے اکبر، 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 بر، بر، موٹا موٹا بنا کر تفخیم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ اس کا مطلب اسی کو کہتے ہیں احکام حروف. ٹھیک، ایک بار اور دہراتا ہوں، احکام حروف کسے کہتے ہیں؟ سوال جواب. ایک حرف جب کلمے میں استعمال ہوتا ہے اور جو مختلف حالات پیدا ہوتے ہیں، اسی کو احکام حروف کہتے ہیں. کوئی بھی حرف ہو، را ہے مثال کے طور پر، لام ہے مثال کے، تو بتائیں گے ابھی کون کون سے حروف ہیں جن کے لیے خاص احکام بیان کیے گئے ہیں. ٹھیک، تو اب یہ جو حروف ہیں، یہ جب الگ الگ کلموں میں استعمال ہوں گے، جیسے یہ ہو گیا اکبر مثال کے طور پہ، رحیم ہے نا، رؤوف، جب کلمے میں استعمال ہوگا. را اگر الگ ہے تو اس کا کوئی حکم نہیں ہے. جب حرف را الگ الگ کلموں میں، یا لام مثال کے طور پہ، یا کوئی دوسرا حرف جب کلمے میں استعمال ہوگا اور کلمے میں استعمال ہونے کی وجہ سے الگ الگ حالات پیدا ہوتے ہیں، ٹھیک، یعنی اس کے پہلے اور اس کے بعد والے حروف کو، حرکتوں کو دیکھا جاتا ہے، تو کچھ حکم لگایا جاتا ہے. سمجھ رہے ہو کہ اس کو کیسے پڑھنا ہے. ٹھیک، یہ تلفظ والی بات نہیں ہے، مخرج والی بات نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ایک حرف جب کلمہ میں استعمال ہوتا ہے اور جو حالات کلمے میں استعمال ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، انہی کو احکام
حروف کہا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں وہ حالات و شرائط جو کلمہ میں پیش آتے ہیں، اس میں پیش آتے ہیں کلمہ میں۔ کلمہ جب بھی کہتا ہوں تو کلمے سے مراد کیا ہے؟ یعنی جس میں کئی حرف ہو۔ کلمہ سے مراد جس میں کئی حروف ہوں، جیسے اکبر ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، نہ کہ الگ ایک حرف، ٹھیک ہے نا؟ اور اس کلمہ کے قبل یا بعد والے حروف پر جو حالات پیدا ہوتے ہیں انہیں احکام حروف کہا جاتا ہے۔ جیسے مثال یہاں پر دی حرف را کی، اور کہا ہے کہ حرف را جب ساکن ہو اور اس کے پہلے والا حرف مفتوح ہو یعنی زبر ہو تو را کو تفخیم یعنی موٹا ادا کیا جاتا ہے، ٹھیک۔ اسی طریقے سے حرف را اگر ساکن ہو، اس کے پہلے زیر ہو تو کیا کریں گے؟ تفخیم کے ساتھ نہیں پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے نون اگر ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف مثال کے طور پر لام ہو تو اس کو ادغام کیا جاتا ہے، یعنی نون کو لام میں ملا دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد والا حرف دال ہو تو ادغام نہیں کیا جاتا ہے۔ اس لحاظ سے تفخیم اور ادغام کرنا احکام حروف میں سے ہے۔ سمجھ رہے ہیں کیا ہے؟ احکام حروف تو سمجھ میں آ گیا۔ یعنی ایک حرف جب ایک کلمے میں آتا ہے تو چونکہ حرف ایک کلمے میں آنے کے بعد اس کے آگے پیچھے دوسرے حروف بھی ہوتے ہیں جن کی وجہ سے اس حرف کے الگ الگ شرائط، الگ الگ حالات پیدا ہوتے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے دو مثالیں انہوں نے دی کہ ایک جیسے حرف را ہے، اگر حرف را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو کیا کریں گے؟ را کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے، اور اگر را ساکن اور اس سے پہلے زیر ہو تو تفخیم نہیں کریں گے، ٹھیک۔ یا ایسے ہی مثال دیا اگر کسی کلمے میں نون ہو اور ساکن ہو اور اس سے پہلے لام، اس کے بعد لام آئے، نون کے بعد کیا آ جائے؟ لام آ جائے، تو نون کو لام میں ملا دیں گے، ادغام کر دیں گے۔ لیکن اگر نون کے بعد لام نہیں ہے، دال ہے مثال کے طور پر، تو ادغام نہیں کریں گے۔ تو یہ جو تفخیم ہے یا ادغام ہے اس کو کیا کہیں گے؟ احکام حروف۔ سمجھ رہے ہیں ان کو کیا کہیں گے؟ احکام حروف۔ اب یہ تفخیم اور ادغام کہاں کہاں ہے، اب اس کو دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ سمجھیے تفخیم اور ترقیق۔ جناب السلام علیکم۔ آپ ہاں علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وہ کتاب اپنی اسکرین شیئر نہیں ہو رہی ہے۔ اسکرین شیئر ایک منٹ ابھی کریں۔ جی چلیں، کیا ہے؟ تفخیم، 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 دوسرے ترقیق، ترقیق۔ تفخیم کا مطلب ہوتا ہے موٹا، بھاری بھرکم۔ ترقیق بالکل اس کے الٹا ہے، برعکس ہے۔ ترقیق یعنی پتلا، رقیق، سمجھ رہے؟ تفخیم کے مقابلے میں آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ جو احکام حروف ہیں یہ عربی لہجے کی تیسری چابی ہے۔ اگر آپ نے احکام حروف کو صحیح طریقے سے سمجھ لیا اور تلاوت کے وقت آپ نے احکام حروف کا لحاظ کیا، احکام حروف کی پابندی کی، تو آپ کی تلاوت عربی لہجے میں خوبصورت ہو جائے گی۔ لہٰذا احکام حروف کو جاننا ضروری ہے۔ احکام حروف میں سب سے پہلے تفخیم۔ تفخیم کیا ہے؟ یہ تفخیم یا اسی کو کہتے ہیں تسمین۔ کیا کہتے ہیں؟
تسمین یہ عربی ہے، تفخیم بھی عربی ہے، تسمین بھی عربی۔ اگر پڑھا ہوگا آپ نے، عربی میں موٹا کس کو کہتے ہیں؟ سمین کہتے ہیں نا، انت سمین، آپ موٹے ہو، انت حزیل، تم دبلے ہو، ہے نا؟ سمین یاد آیا؟ عربی میں پڑھا کہیں؟ تسمین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو موٹا بنانا، سمین یعنی موٹا، تسمین یعنی موٹا بنانا۔ تو تفخیم اور تسمین یہ دونوں کا مطلب ایک ہے، ہم معنی ہیں، ٹھیک؟ تو چاہے تفخیم کہیں چاہے تسمین کہیں، ان دونوں کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو موٹا بنانا، کسی چیز کو موٹا بنانا۔ یہ لغت میں معنی ہے، ٹھیک؟ یہ لغت میں معنی ہے۔ کبھی کبھی ان دونوں میں فرق رکھا جاتا ہے، کبھی کبھی دونوں کو ایک ہی معنی میں لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی دونوں میں فرق رکھا جاتا ہے۔ کیا فرق رکھا جاتا ہے؟ کہتے ہیں تسمین کسی چیز کو موٹا بنانا، اور تفخیم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے معنوی لحاظ سے، معنوی روحانی لحاظ سے کسی چیز کے مقام کو بلند سمجھنا، کسی چیز کے مقام کو بلند سمجھنا۔ بہرصورت اس سے مطلب نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ بس صرف یہ معنی کو سمجھیں، تفخیم اور تسمین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو موٹا بنانا، ٹھیک؟ علم تجوید میں یہ تو لغوی معنی ہو گیا، کون سا معنی ہو گیا یہ؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو طریقے سے معنی کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کا، ایک لغوی معنی یہ ہو گیا، اب کیا ہے؟ اصطلاحی معنی۔ اصطلاحی کا مطلب کیا ہوتا ہے بابو؟ اصطلاحی معنی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کئی بار بتایا کیا ہوتا ہے؟ ہاں، علم تجوید کی زبان میں، علم تجوید میں تفخیم کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو لغت کی کتاب میں، ڈکشنری میں آپ کو ملے گا کہ تفخیم یا تسمین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو موٹا بنانا، لیکن تجوید میں تفخیم کس کو کہتے ہیں؟ حرف کو پرحجم اور موٹا ادا کرنا، حرف کو پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھنا، ادا کرنا، پڑھنا، جو بھی ہو، تلفظ کرنا، ٹھیک؟ حرف کو پرحجم اور موٹا بنا کر ادا کرنا، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تفخیم۔ لہذا اگر کسی حرف کو پرحجم اور موٹا بنا کر کے آپ ادا کرتے ہیں تو علم تجوید کی زبان میں کہا جائے گا کہ تفخیم کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ کیا کہا جائے گا؟ تفخیم کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ تو حرف کو پرحجم اور موٹا بنا کر ادا کرنا یہ علم تجوید میں ہے۔ ایک ہوتا ہے، ایک اور بھی لفظ ہے تفخیم، اور ایک اور بھی لفظ ہے جو تفخیم کی جگہ پر کبھی کبھی بولا جاتا ہے، وہ ہے تغلیظ۔ کیا ہے؟ تغلیظ، ٹھیک؟ تغلیظ، تفخیم، تسمین، تغلیظ، یہ سب تقریباً ایک ہی معنی میں ہے۔ علم تجوید میں تفخیم ہو چاہے تغلیظ ہو، ایک ہی مطلب ہے، حرف کو موٹا بنا کر ادا کرنا۔ بس فرق کیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ لفظ جہاں استعمال ہوتا ہے تغلیظ، وہ صرف لام کے لیے بس، اور تفخیم را کے لیے بھی استعمال ہوگا، لام کے لیے بھی استعمال ہو، یہ صرف لام کے لیے۔ لام کو جہاں موٹا بنا کر پڑھا جاتا ہے وہاں کہا جاتا ہے تغلیظ۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر کہیں آپ سے کہا جائے کہ یہاں لام کو موٹا بنا کر پڑھیے، یا کہا جائے گا تغلیظ کے ساتھ پڑھیے،
تغلیظ کے ساتھ پڑھیے، یعنی موٹا بنا کر کے پڑھنا ہے آپ کو، ٹھیک۔ تو یہ ہو گیا آپ کے علم تجوید میں تفخیم کا مطلب یا تسمین کا مطلب یا تغلیظ کا مطلب، ان سب کا مطلب ایک ہی ہے۔ لغت میں کسی چیز کو موٹا بنانا، اصطلاح میں کسی حرف کو موٹا اور پرحجم بنا کر ادا کرنا۔ تفخیم اور تسمین تغلیظ یہ لغوی اعتبار سے ایک ہے۔ علم تجوید میں جب آپ جائیں گے تو علم تجوید میں تفخیم اور تغلیظ کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور دونوں تقریباً ایک ہی معنی رکھتے ہیں، بس فرق کیا ہے کہ تغلیظ صرف لام کے لیے استعمال ہوتا ہے اور تفخیم عام ہے، دوسرے حرف کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اب تفخیم کے بعد کیا رہ گیا؟ ترقیق۔ کیا ہے؟ ترقیق۔ یہ بالکل اس کے برعکس ہے، تفخیم کے مخالف ہے، اپوزٹ ہے اس کا۔ کسی چیز کو باریک کرنا، کسی چیز کو باریک، یہ موٹا اور وہ باریک ہے نا، موٹا اور باریک کیا ہے؟ یہ دونوں اپوزٹ ہیں نا۔ ہاں، ترقیق کا مطلب ہوتا ہے باریک کرنا، کسی چیز کو باریک کرنا، کسی چیز کو باریک کرنا، ٹھیک۔ علم تجوید میں حرف کو باریکی کے ساتھ پڑھنا، موٹا نہ بنا کر کے پڑھنا، ٹھیک ہے، یہ ہو جائے گا اس کے برعکس بالکل۔ لفظ ترقیق تفخیم کے مخالف ہے، اس کا اگین ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی چیز کو باریک کرنا، کسی چیز کی موٹائی کو کم کرنا۔ کوئی چیز موٹی ہو اس کو کم کر دیا جائے تو اس کو کہیں گے کیا؟ اس کو کہیں گے ترقیق۔ علم تجوید میں کیا تھا؟ تفخیم کا مطلب تھا حرف کو پرحجم اور موٹا بنا کر پڑھنا، تو ترقیق کا مطلب ہوگا حرف کو کم حجم، یہ پرحجم تھا تو کیا ہو جائے گا یہاں؟ کم حجم، ٹھیک۔ یا موٹا تھا، موٹا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ باریک۔ حرف کو کم حجم اور باریک بنا کر پڑھنا، ترقیق کا مطلب یہ ہو جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آئے گی تو بولے گا۔ یعنی جہاں ترقیق بولا جاتا ہے، جہاں تفخیم کہا جاتا ہے، وہاں ضروری ہوتا ہے کہ جس جگہ حرف کو جہاں ہمیں تفخیم کرنا ہے وہاں تفخیم کیا جائے، جہاں ترقیق کرنا ہے وہاں ترقیق کیا جائے۔ یعنی جہاں کسی حرف کے لیے تفخیم کا حکم لگایا گیا ہے وہاں تفخیم کے ساتھ موٹا بنا کر کے پڑھا جائے، اور جہاں ترقیق کا حکم لگایا گیا ہے وہاں حرف کو باریک بنا کر کے کم حجم بنا کر کے ادا کیا جائے۔ یہ ہے تفخیم اور ترقیق کا مطلب۔ اب ایک چیز میں بتاؤں، وہ کیا تھا؟ حرف استعلا، حروف استعلا یاد ہیں آپ لوگوں کو؟ استعلا یعنی بلندی چاہنا، برتری چاہنا، اور علم تجوید میں کیا تھا؟ حرف کی ادائیگی کے وقت کیا ہے؟ زبان کو اوپر، کون سی؟ زبان کی جڑ کا اوپر کی طرف جانا، اور پھر اس کا بتایا تھا کہ موٹا، حرف کو موٹا پڑھنا، ٹھیک۔ ایک منٹ پہلے سنو، حرف کو موٹا کہا تھا نا کہ جب آپ استعلا کریں گے، زبان کی جڑ کو جب آپ اوپر کی طرف لے جائیں گے تو حرف پرحجم اور موٹا ہو کر کے ادا ہوگا، نکلے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ تفخیم اور استعلا میں کیا فرق ہے؟ ابھی تفخیم میں بھی یہی کہا گیا کہ حرف کو پرحجم اور موٹا بنا کر ادا کرنا، اور استعلا میں بھی کہا گیا تھا کہ زبان کی جڑ کا اوپر جانا اور حرف کو تفخیم کے ساتھ پڑھنا۔
تو استعلا اور تفخیم تو ایک ہی ہو گئے. استعلا اور تفخیم ایک ہی ہو گئے. کہہ رہے ہیں کہ نہ تفخیم اور استعلا میں فرق ہے. سمجھ رہے ہیں؟ بعض حروف استعلا تفخیم ہوتے ہیں، بعض حروف استعلا بعض حروف استعلا تفخیم ہوتے ہیں، لیکن سارے حروف استعلا تفخیم نہیں ہوتے ہیں. وہ بعد میں بتائیں گے. یہاں جو ہم تفخیم کی بات کر رہے ہیں تو یہاں تفخیم سے مراد حروف استعلا نہیں ہے. یہاں جو ہم تفخیم کی بات کر رہے ہیں، حروف استعلا کتنے تھے؟ 7. حروف استعلا کتنے تھے؟ غین تھا میرا، جیم تھا، غین تھا، جیم نہیں تھا. جیم کا ہے. ٹھیک کہ غین ہے. جیم کہاں سے رہیں گے میں؟ یہ خے نہیں ہوگا پھر. کون نہیں ہے اس میں سے؟ کیا ہے؟ چلے میں بس خالی سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. حروف استعلا یہ تھے. اب یہ جو تفخیم کی بات کی جاتی ہے تو تفخیم میں یہ نہیں آتے. تفخیم جو حکم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے یا احکام حروف کے بارے میں جو بتایا جاتا ہے تو تفخیم صرف 2 حرفوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. تفخیم صرف 2، ایک را، دوسرے لام. ٹھیک، اب فرق سمجھ میں آیا استعلا اور تفخیم میں؟ استعلا اور تفخیم، بعض حروف استعلا کو تفخیم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن حروف استعلا کی تفخیم اور یہ جو احکام حروف میں تفخیم ہے اس میں فرق ہے. وہاں حروف استعلا میں جو تفخیم ہے وہ حکم کی وجہ سے نہیں ہے، وہ صفات حروف ہے. کیا ہے؟ وہاں تفخیم صفات حروف ہے اور یہاں تفخیم احکام حروف ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فرق ہے، صفات میں اور احکام میں فرق ہے. لہٰذا وہاں جو تفخیم ہے صفات حروف کے عنوان سے تو وہ ان 7 حرفوں کے لیے ہے. ان کو حروف استعلا کہا جاتا ہے. ان کو جب پڑھیں گے تو پرحجم بنا کے تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے. ٹھیک، لیکن یہاں جو تفخیم وہ کوئی بھی ہو یاد کر لینا، میں سمجھا رہا ہوں نا، تم اس کو سمجھو. ٹھیک، اور یہ جو تفخیم ہے ابھی جو پڑھنے جا رہے ہیں، یہاں تفخیم کہاں؟ 2 حرفوں میں، را اور لام. ٹھیک، یہاں را اور لام کو، ان دونوں کو کہاں پہ پرحجم پڑھنا ہے، کہاں پر موٹا بنا کر کے پڑھنا ہے اور کہاں نازک پڑھنا ہے، کہاں باریک بنا کر کے پڑھنا ہے. ٹھیک، چلیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حرف لام کہاں تغلیظ کے ساتھ، یعنی تفخیم و تغلیظ. یہ لام کے لیے کیا بولا تھا ابھی کہ لام کے لیے تفخیم کی جگہ پر جو چیز بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟
تغلیظ، تغلیظ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے موٹا بنا کر پڑھنا، لیکن یہ تغلیظ کس کے لیے بولا جاتا ہے؟ لام کے لیے۔ آپ لام کے لیے دونوں استعمال کر سکتے ہو، تفخیم بھی بول سکتے ہو اور تغلیظ بھی، لیکن زیادہ تر جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے لام کے لیے وہ کیا ہے؟ تغلیظ ہے۔ ٹھیک، تو لام کو کہاں تغلیظ کے ساتھ پڑھنا ہے؟ کہاں پر موٹا پڑھنا ہے؟ لام کے تغلیظ کی جو بحث کی جاتی ہے، لام کے تغلیظ کی جو بات ہوتی ہے وہ صرف لفظ جلالہ میں، کہاں پہ؟ لفظ جلالہ۔ لفظ جلالہ کا مطلب اللہ، کیا ہے لفظ جلالہ؟ یعنی اللہ۔ کب اس کو تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے؟ اگر لام سے پہلے ضمہ یا فتحہ ہو، لام سے پہلے فتحہ یعنی زبر یا ضمہ یعنی پیش، ٹھیک، اگر لام ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو تغلیظ کے ساتھ، اور اگر زبر یا پیش نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ زیر ہے۔ اگر لام سے پہلے زیر ہے تو پھر کیا کریں گے؟ ترقیق۔ ٹھیک، سمجھ میں آیا؟ ایک بار اور سنو، حرف لام کو کہاں تغلیظ کے ساتھ پڑھنا ہے اور کہاں ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے؟ حرف لام کو کہاں موٹا بنا کر پڑھنا ہے اور کہاں باریک بنا کر پڑھنا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ تغلیظ اور ترقیق حرف لام میں کس کلمے میں ہوتی ہے؟ لفظ جلالہ میں، یعنی لام جب اللہ میں ہو، ہر لام کو نہیں۔ کون سا لام؟ جو اللہ والا لام ہے، یہ اللہ، ٹھیک، اس میں جو لام ہے اس میں کب پڑھیں گے تغلیظ کے ساتھ؟ کہہ رہے ہیں کہ جب لام سے پہلے زبر ہوگا یا پیش ہوگا۔ جب لام سے پہلے زبر یا پیش ہوگا تو اللہ کے لام کو کیا کریں گے؟ تغلیظ کے ساتھ یعنی موٹا بنا کر کے پڑھیں گے، اور اگر لام سے پہلے زیر ہوگا تو اللہ کے لام کو کسرے کے ساتھ پڑھیں گے، باریک پڑھیں گے، موٹا نہیں بنائیں گے۔ اب دیکھو، جیسے مثال کے طور پر بسمل، ٹھیک، اب یہ لام ساکن ہے، اس سے پہلے زیر ہے، تو جب لام سے پہلے زیر ہو تو کیسے پڑھتے ہیں؟ باریک، یعنی کیا؟ ترقیق پڑھیں گے۔ بسم اللہ، ایک دم سیدھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیکن اگر اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر یا پیش ہو، جیسے یدل، کیسے پڑھیں گے؟ تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ کیسے؟ ید اللہ، لام کو موٹا بنا کر کے پڑھیں گے۔ ید اللہ فوق ایدیہم،
سمجھ رہے ہیں؟ ہاں اللہ اکبر میں بھی پڑھیں گے، چونکہ الف پر زبر ہے اور لام ساکن ہے تو پڑھیں گے اللہ اکبر۔ ہاں سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ہاں لیکن ابھی بات کس کی ہو رہی ہے؟ خالی لام کی ہو رہی ہے۔ ٹھیک، ایک بار اور، تفخیم و تغلیظ حرف لام میں۔ لام میں البتہ تفخیم کم بولا جاتا ہے، کیا بولتے ہیں اس کو؟ تغلیظ بولتے ہیں لام کے لیے۔ تغلیظ کا مطلب وہی حرف کو موٹا ادا کرنا۔ ٹھیک، یہ لام میں جو تغلیظ کی بحث کی جاتی ہے، کیا ہر لام؟ کہنے نا، جو لام لفظ جلالہ میں ہے، جو لام اللہ میں ہے۔ ٹھیک، اب آ گیا لفظ اللہ میں جو لام ہے، ٹھیک، تغلیظ اور ترقیق۔ کہاں تغلیظ یعنی موٹا بنا کر پڑھنا، اور کہاں کم حجم اور باریک طریقے سے ترقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ تو بتا دیا کہ اگر لام ساکن ہے، اس سے پہلے زبر یا پیش ہے، لام ساکن ہے اور اس سے پہلے زبر یا پیش ہے، تو لام کو تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے۔ یعنی کیا تغلیظ کے ساتھ پڑھیں گے؟ موٹا بنا کر پڑھیں گے۔ اور اگر لام سے پہلے زیر ہے تو ترقیق کے ساتھ پڑھیں گے، یعنی یہ ہو گیا آپ کے حرف لام کا۔